بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ قرآن پاک کے اندر 18ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر برے کام، بے حیائی، فحاشی، عریانی اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تو تمام جو میرے یہاں پر بزرگ ہیں، بیٹھے ہیں، درس سن رہے ہیں، میری ایک عاجزانہ التجا یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے آئیں تو گھر میں جو ہے وہ ضرور کہہ کر آئیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ تو اسی طرح جب دن کے وقت نماز کے لیے آئیں تو دوسروں کو بھی نماز کی ضرور تلقین کر کے آئیں۔ اب دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد بھی ہم یہاں سے گئے ہیں اور تقریباً 5-7 منٹ تک جو ہے وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، تو دیکھیں ایسے تھا جیسے اس گلے کے اندر سردی ہونے کے باوجود جیسے میلہ لگا ہوا ہے، لیکن عشاء کی نماز کے وقت ہمارے پاس کوئی 3 یا 4 بندے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کرنے سے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ نوجوان زیادہ سے زیادہ آئیں، زیادہ سے زیادہ نوجوان اللہ کے گھروں کو آباد کریں، زیادہ سے زیادہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ گانے چھوڑیں، فلمیں، ڈرامے چھوڑیں، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محبت پیدا ہوں۔ پھر وہ لوگ یعنی ایسے ہی ہوگا کہ ادھر سے میں تبلیغ کر رہا ہوں، ہر بندہ جب آئے تو بڑے احسن انداز کے اندر، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کر کے آئے کہ بھئی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ بھی نماز پڑھیں۔ چلو 1 دن نہیں پڑھے گا، 2 دن نہیں پڑھے گا، 4 دن نہیں پڑھے گا، تو اس میں پریشان ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کریں، انشاءاللہ نصیحت جو ہے وہ ایمان والے لوگوں کو، مومنین کو فائدہ دے گی۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کا کام لوگوں کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، یعنی لڑنا جو ہے، یہ جھگڑنا اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تبلیغ کی اجازت ہے، احسن انداز کے اندر، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کسی بھی انداز کے ساتھ جو ہے۔ ظاہر بات ایک بندہ جب آپ کے پاس 2 گھنٹے بیٹھ کر چائے پی سکتا ہے تو وہ آپ کی بات اتنی بھی سن سکتا ہے، اگلے دن سن لے گا، اس سے اگلے دن سن لے گا۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے نا ضروری بات تھی جو میں نے کرنی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا سننا یہ انسان کے دل کو اس طرح کمزور کر دیتا ہے، انسان کے دل کے اندر اس طرح منافقت پیدا کر دیتا ہے کہ جس طرح پانی جو ہے وہ کھیتی کو سیراب کرتا ہے، کما ينبت الماء الزرع، کہ جس طرح پانی کسی کھیتی کو لگایا جائے وہاں سے سبزہ جو ہے وہ اگتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح جب انسان گانے سنتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ استماع الملاہی معصیۃ، کہ گانے سننا یہ گناہ ہے، گانے سننا یہ گناہ ہے۔ اب تو ٹرینڈ ہی بن چکا ہے، جو نیا کوئی سانگ آئے تو اسی کے اوپر پوری قوم لگی ہوئی ہے۔ استماع الملاہی معصیۃ، کہ گانے سننا یہ گناہ ہے۔ والجلوس علیہا فسق، اور جہاں پر گانے عام ہوں اور کنسٹرکشن یا اس طرح کی چیزیں عام ہوں وہاں پر بیٹھنا جو ہے والجلوس علیہا فسق، یہ فسق و فجور ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا الْكُفْرُ، اور گانے لگا کر اس سے لذت حاصل کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے لوگ جو گھروں کے اندر گانے ہی سنتے رہیں، جب نماز کا وقت ہے تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک اس دور کا المیہ ہے، یقین کرے۔ جب میں بار بار اس چیز کی طرف سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی تبلیغ کے اندر کمی نہیں ہے۔
مسجدوں کے اندر کمی نہیں ہے، مدرسوں کے اندر کمی نہیں ہے، تعلیم کے اندر کمی نہیں ہے، شعور کے اندر کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شیطان کے جال اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ہماری زبانوں کے اندر اثر ہی نہیں رہا، یا تو ہمارے ہاں عمل اتنا نہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمارا کسی کو تبلیغ کرنے کا انداز درست نہیں ہے، یا کسی کو دین کی طرف لانے کا انداز ہی درست نہیں۔ تو گانے کے حوالے سے آج دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تھا، مجھے بات یاد آئی ہے، مشرف نے یہ کہا تھا کہ موسیقی جو ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے۔ تو اس وقت علماء نے یہ بات کہی تھی کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے قرآن کے اندر یہ بیان کیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر کوئی کمپیوٹر بنانے والا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کیسے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی موبائل بنانے والا ہے تو ساتھ ہمیں چھوٹا سا کوئی کارڈ دے دیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی مشین ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی کارڈ دے دیتے ہیں، اگر کسی سے کوئی گاڑی لینی ہو موٹر سائیکل وہ ہمیں کارڈ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ جو انسٹرکشنز ہیں، یہ جو ہدایات ہیں، اس کے مطابق آپ نے یہ گاڑی چلانی ہے، اس کے مطابق آپ نے یہ مشینری استعمال کرنی ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک، بلکہ بال بننے تک اب سائنس دیکھ لے پتہ چل جاتا ہے کب بچے کے بال بنتے ہیں۔ تو بال بننے سے لے کر پاؤں کے ناخن بننے تک ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ۔ اللہ نے آنکھیں بنائی، اللہ نے دماغ بنایا، اللہ نے زبان بنائی، اللہ ہی نے دل کو بنایا ہے۔ اب اللہ کو بہتر بتایا کہ دل کا سکون کس چیز کے اندر ہے۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں کہ لوگ پریشان نہ ہوں، بڑے بڑے پریشان ہیں۔ یقین کریں آپ کسی بھی بندے کے بعد 2-4 منٹ بیٹھ کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے درد کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پریشانی آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو یہ فرماتا ہے نا کہ بندے اللہ کے ذکر کے ساتھ تیرے دل کا اطمینان رکھا ہے، تیرے دل کا سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ تو انسان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف آئے، اللہ کی یاد کی طرف آئے، اللہ کے دین کی طرف آئے۔ 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرا ذکر چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ کی نص ہے، قرآن کی نص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کے اوپر میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، اس بندے کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے راستوں کی طرف جاتا ہے نا، پھر اللہ اپنے بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی مصیبتیں جو ہے وہ جو ہے نازل فرماتا ہے، تاکہ یہ بندہ میری طرف کسی طریقے سے آ تو جائیں۔ کبھی کسی کے ہاں جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قافلے کے اندر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین بھی تھے اور مرد حضرات بھی تھے۔ تو اس دوران ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے سیدنا ابو ماریہ انجشہ، وہ آپ جو اونٹوں کے آگے آگے جا رہے تھے اور ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اپنی خاص آواز کے اندر جو ہے وہ اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے راگ الاپ رہے تھے، تو راگ الاپ رہے جسے ہم کہتے ہیں موسیقی کی سی ایک صورت بنا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویدہ کا یا انجشہ تو لا تکسر القواریر، انجشہ ٹھہر جاؤ، تم شیشیاں مت توڑو۔ یعنی سفر میں عورتیں بھی ساتھ ہیں، ان کے دل نازک شیشے کی طرح کمزور ہوتے ہیں، اونٹوں کا راگ سن کر کہیں ان کے دل میں کوئی دوسرا خیال پیدا نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں شریعت نے ایک عورت کی عزت کا کتنا اہتمام کیا ہے، یعنی ایک عورت کی عزت کا کتنا اہتمام کیا کہ کہیں ایسا نہ کہ وہ ہمارے ہاں عورتیں بھٹک جائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس وقت تو گویا یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ کوئی آنے والا یہ نہ تو مرد چھوڑ کر عورتیں ہیں وہ بھی اسی طرح گانوں کے اندر لگی ہیں، وہ بھی اسی طرح فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر اور ویڈیوز وغیرہ کے اندر لگی ہیں، اور سارا دن کام کر رہے ہیں تو ٹوٹیاں ہاتھ میں ہیں تو گانے بھی سن رہے ہیں، ساتھ کوئی برتن دھو رہی ہیں، ساتھ آٹا گوندھ رہی ہیں۔ تو کتنی وہ بات تھی، مجھے یاد آ گئی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیدا ہوئے ہیں پہلے دن قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئے تو آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ کتنے پارے؟ 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا کہاں سے پڑھا ہے؟ کہا کہ میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا،
میری والدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھیں، وہ اکثر قرآن پڑھتی رہتی تھی تو میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر قرآن کو سنا کرتا تھا۔ تو پہلی مائیں ہوتی جب آٹا گوندنا تو بچوں کو جو کوئی نعت سنا دینی، بچوں کو کوئی لوری دینی تو اللہ کا ذکر کر دینا، کبھی لا الہ الا اللہ کہہ دینا۔ اب ذرا سا بچہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ موبائل ڈال دیتے ہیں، یہ لے جی موبائل، ذرا سا روتا ہے یہ ٹیلی ویژن، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیلی ویژن لگا کے اس کے سامنے رکھے۔ تو بتائیں جب ماؤں کی تربیت نہیں ہے تو اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو یہ ضرورت ہے کہ اگر آپ قوم کو اچھی نسل دینا چاہتے ہیں نا تو پہلے ماں باپ خود اپنے اوپر کنٹرول کریں، پھر ہی آپ کی اولاد جو وہ صحیح طریقے پر چلے گی۔ یہ تاثیر ہوتی ہے خاندانوں کی، نسلوں کی اور جرثوموں کی اور تقوی کی، طہارت کی۔ سورہ بقرہ ہے پہلی قرآن پاک کی سورت ہے۔ والد نیک تھا، والد نیک تھا، ایک ہی گائے اس کے پاس تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تو بیمار ہوں، مرنے والا ہوں، یہ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے تو یہ گائے جو جنگل کے اندر چھوڑا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کا پورا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں، وہ جو گائے کا واقعہ تھا وہ ایک نیک بندے کی گائے ہے، وہ ایک نیک بندے کی گائے ہے۔ 16واں پارہ پہلا رکوع ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، حالانکہ بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو اس طرح سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے دیوار کو اس طرح سیدھا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، انکار کر دیا۔ فرمایا کہ اس کے نیچے جو ہے ایک خزانہ تھا، اور جس بندے کا خزانہ تھا وہ بندہ وکانہ ابوہما صالحا، قرآن کی نص کے الفاظ ہیں کہ ان کا والد بڑا نیک تھا، ان کا والد بڑا نیک تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ میرے بچے ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں میرے بچے کا کاروبار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ اللہ کے ذکر کی طرف لگ جائیں، اللہ کے دین کی طرف لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا محافظ بن جائے گا، اللہ آپ کے بچوں کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ یقین کریں یہ جتنی پریشانیاں ہیں نا شیطانی راستوں میں جا کر کبھی آج تک کسی کی پریشانی کم نہیں ہوئی، جب بھی کم ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے اندر اور دعا کرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہ دعا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ جب بھی بندہ پریشان ہو تنہائی کے اندر بیٹھ جائے، مسجد کے اس کونے میں آ کے بیٹھ جائے، کسی باہر دور دراز علاقے کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کرنا، وہ زبان سے بھی نہ کہے، صرف مراقبہ کر کے ذہن کے اندر سوچ لے، دل میں باتیں کر لے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کی آواز بھی نکلے گی، اللہ کی رحمت پہلے ہی آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی، اس مسئلے کا حل آپ کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔